السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یوں ہی آپ سبوں کو ہمیشہ شادماں رکھے اور اپنی نعمتوں کی بارش اور اپنے انعامات کی بارش آپ سبوں پر برساتے رہے۔ دیکھیے، آخرت کا ایک تصور ہے۔ جس انسان کے اندر یہ آخرت کے سوچ و فکر کا تصور گھس جاتا ہے تو وہ انسان ہر برائی سے بھی بچتا ہے اور نیک اعمال کی طرف خود بخود بڑھتا ہے۔ تو یہ آخرت کا تصور، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیشی اور کھڑے ہونے کا تصور، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اور خشیت یعنی خوف الہی، ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا محور ہے کہ اس کی وجہ سے ساری عبادتیں ہماری اس پر گھومتی ہیں، اور ہم گناہوں سے جو بچتے ہیں اسی کی وجہ سے بچتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سمجھیے اللہ کے خوف کے محور پر گھوم رہی ہے۔ جس طرح سے ایک چکی ہوتی ہے، چکی کو جو گھماتی ہے چاروں طرف، اس کے بیچ میں ایک لوہے کی کاڑی ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے گول گول چکی گھومتی ہے۔ اگر وہ کاڑی نہ ہو تو وہ گھوم ہی نہیں سکتی۔ اس طرح سے جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، خشیت الہی ہو، ڈر ہو، تو وہ ایک ایسی کڑی ہے ہمارے لیے اور ایک ایسا محور ہے کہ اس کی وجہ سے ساری چیزیں، ساری عبادتیں گھومتی ہیں۔ اب دیکھیے آپ کہ سخت سردی کی رات ہے، کڑاکے کی سردی ہے، اللہ کا منادی، پکارنے والا مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم نرم نرم بستر میں سو رہے ہیں اور بہترین لحاف اوڑھے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی آشائش اور راحتوں کے اندر ہیں، لیکن جب ہمارے کانوں سے اللہ کے پکارنے والے کی آواز ٹکراتی ہے، ان کی صدا ہمارے کان سے گونجتی ہے، تو جس دل کے اندر خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اس کے پاس پیشی ہونے کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونے کا جس کو ڈر ہے، تو وہ فوراً ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر، اپنے لحاف کو الگ تھلگ پھینک کر، نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر وہ سوئے مسجد آتا ہے۔ مسجد کی طرف اس کے قدم خود بخود چل پڑتے ہیں۔ یہ مسجد کی طرف اس کے قدم کو اٹھنا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خشیت الہی ہے، ڈر ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کل اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے سامنے میں کس چہرے سے، کس رخ سے اور کس روح سے میں اللہ کا سامنا کر سکوں گا؟ لہٰذا وہ خشیت الہی اس کے جسم کے اندر کب کبھی اور لرزہ طاری کر دیتا ہے اور وہ اس کا جسم لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے اور وہ ہر چیز کو، ہر آشائش کو، ہر راحت کو دنیا کے چھوڑ کر کے اللہ کی طرف چلتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اس وقت کہ یہ آرام چند دن کے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن اگر میں نماز نہیں پڑھا اور اس کی وجہ سے جو مجھے عذاب دیا جائے گا تو پھر وہ کتنا سخت ہوگا۔ لہٰذا اس تھوڑی دیر کی آرام کو ہم جہنم سے موازنہ کرتے ہیں۔ جب ان کا موازنہ کرتے ہیں تو دنیا کی آشائش، آرام بہت تھوڑی محسوس ہوتی ہے، اور آخرت کہ جو راحت ہے یا آرام ہے اور عذاب ہے، وہ بہت بھاری چیز ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کا اپوزٹ، اس کا برعکس، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے یا کوئی عبادت نہیں کرتے تو اللہ کی ناراضگی ہوگی، اور اللہ جب ناراض ہوں گے تو جہنم میں ڈالیں گے، تو وہ عذاب کتنا سخت ہے۔ تو اس کا تصور تھوڑی دیر کے لیے انسان کرے تو انسان خود بخود نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے اور برائیوں سے اس کے قدم خود بخود رک جاتے ہیں۔ اب دیکھو، ایک انسان ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، 12-14 گھنٹہ، گرمیوں کے موسم میں تو 14-15 گھنٹہ بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ یہ اتنے بھوک کو برداشت جو کرتا ہے، کس وجہ سے برداشت کرتا ہے؟ حالانکہ اس کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے خاطر، اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر سے وہ بھوکا رہنا
پسند کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے خوشی خوشی رکھتا ہے، حساس و بشاس کے ساتھ رکھتا ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ساری تکلیف کو اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، تو یہ اللہ کا ڈر ہے اور خوف ہے۔ اگر یہی ڈر اور خوف اس کے دل سے نکل جائے تو وہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ دیکھے ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، جوان ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں، جس طرح سے عام دنوں میں وہ رہتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی اس طرح سے رہتے ہیں، تو وہ اس نیکی کی طرف کیوں آگے نہیں بڑھ سکا؟ وہ کیوں رک گیا؟ روزہ کیوں نہیں رکھ سکا؟ بات اصل یہ تھی کہ اس کے دل کے اندر آخرت کا تصور نہیں تھا، خوف الہی نہیں تھا، آخرت میں جواب دہی کا اس کے دل کے اندر کوئی خوف نہیں تھا۔ اگر یہ خوف رہتا تو ایک روزہ کیا ہزاروں روزے رکھ سکتا تھا، ایک دن بھوکا پیاسا کیا ہزاروں دن بھی اللہ کے نام پر بھوکا پیاسا رہا جا سکتا۔ اسی طرح سے دیگر عبادتیں بھی ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اب دیکھیے ہم محنت سے خوب مشقت کر کے ایک ایک پیسہ جمع کرتے ہیں، اور جب اس لائق ہوتے ہیں، مالک نصاب بن جاتے ہیں، یعنی اتنا پیسہ ہمارے پاس جمع ہو جاتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو، تو جس دل کے اندر خوف ہے وہ زکوٰۃ نکالتا ہے کہ اگر ہم یہ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ ہمارا ناراض ہوگا، اور یہی مال ہمارے لیے ہمارے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا، یہی مال ہمارے لیے اژدہا اور سانپ بن جائے گا جو مجھے ڈسے گا، جو مجھے کاٹے گا۔ تو یہ خوف اور خشیت کی وجہ سے وہ لاکھوں لاکھوں روپے جو زکوٰۃ میں نکلتے ہیں وہ دیتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی دیتے ہیں۔ لیکن جس دل کے اندر خوف نہ ہو تو وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کا زکوٰۃ بھی نہیں ادا کرتا۔ تو یہ چیز جو ہم کو عبادت کے لیے لے جاتا ہے وہ آخرت کا تصور ہی ہے جو مجھے نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اب جس دل کے اندر یہ تصور ختم ہو جائے تو وہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے، نیکیوں سے دور بھاگتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، لہٰذا جس دل کے اندر یہ خشیت الہی آ جائے اور آخرت کا تصور آ جائے، اس کا قدم خود بخود گناہوں کے کاموں سے بچتے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آخرت کا تصور پیدا کریں۔ آخرت پہ اللہ کے سامنے ہم سب کو جانا ہے، ایک ایک چیز کا ایک ایک پل کا حساب و کتاب دینا ہے، لہٰذا ہم اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر یہ تصور جما لیں، بیٹھا لیں، تو پھر ہم خود بخود عبادت کی طرف بڑھیں گے اور برائیوں سے خود بخود بچیں گے۔ اب بتائیے، جس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو اور یہ چیز کا ڈر ہو کہ ہمیں کل اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، تو وہ برائی کی طرف بڑھے گا؟ وہ شراب کے بوتل کو ہاتھ میں لے گا؟ وہ گناہوں کی طرف بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا، بلکہ اس کے پیر کے اندر بریک لگ جائے گا اور اس کا پیر خود بخود رک جائے گا کہ نہیں، اگر ہم یہ چیز کو کریں گے ہمارا رب ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف، آخرت کا تصور پیدا کریں۔ یہ تصور جب پیدا ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے عبادت کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، بلکہ آسان ہوگا، ہر چیز آسان ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ نماز بہت بھاری چیز ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بھاری نہیں ہے، آسان ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے احباب کو مسجد کے پاس میں گھر ہے، مسجد کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہو چکی ہے، جماعت ٹھہرنے والی ہے، 5 منٹ میں نماز ہو جائے گی، لیکن 2 قدم چل کر مسجد نہیں آتے، گھنٹوں وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے بولا جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ پہاڑ کو ہی سر پہ رکھ دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ نماز بہت بھاری چیز ہے، لیکن اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں اس کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ تو جب ہم اپنے دل کے اندر خوف الہی پیدا کریں گے تو ہمارے لیے عبادت بالکل آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس میں وہ عبادت کر کے ہمارا دل نہال نہال ہوگا، باغ باغ ہوگا اور دل بڑا مسرور ہوگا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم خوف الہی اور آخرت کے تصور کو پیدا کریں اور یہ چیز کو پیدا کر کے دیکھیں کتنی لذت ملتی ہے اللہ کی عبادت میں، اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوش کرنے والے کاموں میں کتنا لطف اور مزہ آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تصور دیا تھا اور یہی سبق پڑھایا تھا،
ان کے دل و دماغ میں آخرت کے تصور کو اس قدر پیوست کر دیا تھا اور اس طرح مضبوط بیٹھا دیا تھا کہ وہ ذرہ ذرہ کی چیزوں سے ڈرا کرتے تھے، یعنی مشتبہ چیزوں سے ڈرا کرتے تھے۔ حلال حرام میں اگر مشتبہ ہو گئی کوئی چیز تو اس سے بھی گریز کرتے تھے، بچتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ ایک مرتبہ اس کے غلام نے کہیں سے کوئی کھانا لایا تھا، وہ مشتبہ مال تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بھوک بہت زور سے لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا نہیں اور سمجھا میرے غلام کا مال ہے، اٹھائے اور کھانے لگے۔ ایک لقمہ کھا چکے تھے، اس وقت پھر یاد آیا کہ میں تو بغیر پوچھے ہوئے، بغیر تحقیق کیے ہوئے اسے کھا لیا، پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ چنانچہ پھر اپنے غلام سے پوچھا کہ بھائی تم یہ کھانا کہاں سے لائے، تم کو کہاں سے یہ حاصل ہوا؟ تو اس غلام نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ زمانے جہالت میں، یعنی جب اسلام کا دور نہیں تھا، زمانے جہالت کا دور تھا، اس وقت میں کسی بستی سے گزرا تھا تو وہاں کچھ جھاڑ پھونک کیا تھا، آج اسی بستی سے میرا گزر ہوا تو ان لوگوں نے اس کے بدلے میں آج مجھے کچھ دیا تھا، یہ وہی کھانا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کتاب میں آتا ہے کہ اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کے قے کرنے کی، الٹی کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک لقمہ وہ بھی سخت بھوک کی حالت میں کھایا گیا تھا، وہ کدھر پیٹ میں چلا گیا، بہت مشکل سے نہیں نکل رہا تھا۔ تو کسی نے رائے دیا، مشورہ دیا کہ حضرت ایسا کریں کہ آپ پانی خوب پی لیں ڈھیر سے اور پھر اس کے بعد الٹی کریں تو شاید وہ کھانے کا لقمہ نکل جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب ڈھیر سا پانی پیے، اس کے بعد الٹی کیے تو وہ کھانے کا لقمہ باہر آیا۔ لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت یہ ایک لقمہ تھا، وہ بھی حلال حرام میں مشتبہ تھا، کوئی ضروری نہیں کہ حرام ہی ہوگا، حلال بھی ہو سکتا ہے، آپ نے اتنی مشقت کی، اتنی تکلیف کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قربان جائیے اس قول پر، کیا فرماتے ہیں، اگر یہ ایک لقمہ میرے جان جانے کے بعد بھی نکلتا تو بھی میں اسے نکالتا، یعنی نکالتے نکالتے میری جان چلی جاتی تو بھی میں اس لقمے کو نکال کر رہتا تھا۔ تو یہ تعلیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کو نہیں دیا تھا، بلکہ یہ تعلیم قیامت تک آنے والے اپنی امتی کو دیا تھا۔ یہ آخرت کا سوچ، یہ آخرت کا تصور، یہ اللہ کا خوف اور ڈر، یہ خشیت الہی جب تک ہم اپنے دلوں میں نہیں پالیں گے، اپنے دماغوں میں اس کو پیوست نہیں کریں گے تو ہم نیکیوں کی طرف کما حق کو بڑھ نہیں سکتے اور برائیوں سے رک نہیں سکتے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اپنے دل کے اندر خشیت الہی پیدا کرو، آخرت کا تصور پیدا کرو، تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کا سوچ اور فکر اور تصور اور اللہ تعالیٰ اپنا خشیت، اپنا ڈر ہم سبوں کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔